مائیں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ موٹر سائیکل کا پنکچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی، اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے 15-16 سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنکچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 100 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جو ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دہاڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 100 روپے دے دیں گے؟ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے کہا، سنو تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 800 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان، میرا گھر منڈھالی شریف میں ہے، میں 2-3 گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا تھا، لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی، سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا یہ پیسے لے لو ماں جی کے لیے، دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس ہی رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، مائیں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی۔ وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے 800 روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو یکدم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا۔ موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر سے 700 روپے میں خانے وال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ کب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہوا، کچھ خبر نہیں۔ خانے والے اسٹیشن پر اتر کے پھاٹک سے کبیر والا کی وین پر سوار ہوا۔ آخری بچے ہوئے 100 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چرپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیند دراز تھی۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے کے ساتھ ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی، ارے میرا پتر خیر سے گھر آ گیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یکدم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 800 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں، اگر آپ انہیں کچھ نہیں دے سکتے تو خیر ہے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دیں جن سے انہیں احساس ہو کہ وہ آپ کے لیے انتہائی اہم۔ ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی نہیں، آپ کی بھیجی دواؤں کی نہیں، آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ کسی کو گھر ملا حصے میں، سب سے خوبصورت، کیا بات یا ہے۔ کوئی دکان آئی۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ ایک مطلب یہ ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت جی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے بھائی، بہت اچھے منور صاحب۔ یہ ایسا قرض ہے
जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती। हाय 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 भाई, क्या बात है मनोहर भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। एक मतलब ये है कि मेरी ख्वाहिश है, हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। भाई क्या बात है। मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना। चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू। मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। हाय 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 हाय। एक मतलब ये है कि उम्र भर खाली यूं ही हमने मकान रहने दिया। उम्र भर खाली यूं ही उम्र भर खाली यूं ही हमने मकान रहने दिया। तुम गए तो दूसरे को कब यहाँ रहने दिया। वाह वाह वाह। मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी। सिर्फ एक कागज पे लिखा शब्द माँ रहने दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। भाई क्या बात है, वाह वाह। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। और खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। भाई वाह 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 भाई, क्या बात है।